الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں اس کے گناہ اور معصیت ہے۔ گناہ اور معصیت یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کے کاموں میں، انسان کی زندگیوں میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ جس طرح انسان کے نیک اعمال ہیں، فرائض و واجبات ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، اسی طرح بہت سارے لازمی اعمال ایسے ہیں جن کا نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان نہ کرنے والے گناہوں کو بے پرواہ ہو کر کرتے رہیں، ہمارے نام اعمال میں ایک تو بہت کمی واقع ہوتی ہے، دوسرا انسان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں زندگی میں گناہوں کی وجہ سے۔ ہم کسی انسان کو ستانے کو، کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کو، جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دینے کو، گالم گلوچ کرنے کو، لڑائی جھگڑا کرنے کو، اس جیسے بے شمار گناہ، ان کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ اس طریقے سے یہ کوئی بات ہی نہیں۔ غیبت، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، غیبت کتنا عام گناہ ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس طرح برائی کرنا کہ کسی انسان کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، اس سے بدتر گناہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، میں نے معرف القرآن میں یہ روایت دیکھی، اس میں لکھا جب اللہ رب العزت انسان سے فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا، تم اپنے اعمال نامے کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسان کو کہ تم اپنے اعمال نامے کو پڑھو، کفی بنفسک اليوم حسیبا، آج تمہارے لیے حساب کتاب کے لیے یہی کافی۔ انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ نیک کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ نیک کام کیا تھا، پڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کہے گا کہ یا اللہ، میرے تو بڑے بڑے نیک اعمال اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں جو میں نے کیے تھے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کیے تھے گناہ، لیکن تم نے وہ نیک اعمال کیے تھے، لیکن تمہارے نیک اعمال اس لیے ہم نے مٹا دیے کہ تم دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اس غیبت کی وجہ سے ہم نے تمہارے نیک اعمال کو تمہارے لسٹ میں سے ہٹا دیا۔ یہ گناہ اتنی خوفناک چیز ہے۔ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، دھوکہ دینا، ستانا بلا وجہ کا، جیسا ہمارے لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے۔
بس ستا رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ اللہ تعالی کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے۔ مخلوق، انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری مخلوقات زمین و آسمان کی۔ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوق سے کوئی حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں، حدیث روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جو کہ اس کی زندگی بے حیائی کی زندگی تھی، فحاشی کی زندگی تھی، بدکاری کی زندگی تھی، اس نے ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ اس کی زبان لٹک رہی ہے پیاس کی شدت سے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا، اس کو ڈنڈے میں باندھا اور کنویں کے اندر اس کو داخل کیا۔ جب وہ موزہ بھیگ گیا، اس نے کتے کے منہ میں وہ موزہ نچوڑ دیا تاکہ اس کے حلق میں پانی چلا جائے۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا، اگرچہ گناہوں کی زندگی تھی، تو اللہ تعالیٰ، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاف فرما دیا اس لیے کہ میں نے کتے پہ رحم کیا تھا۔ ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور وہ شیخ الحدیث جو تھے، حدیث کی خدمت، لکھنا، پڑھنا، بیان کرنا ان کا کام تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ میرے لیے کیا عمل لے کر آئے؟ تو میں نے کہا یا اللہ، میں تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو سناتا تھا، بیان کرتا تھا، لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو تم میرے لیے نہیں لکھتے تھے، وہ تو تم شہرت کے لیے لکھتے تھے کہ لوگ تمہیں محدث کہیں، لوگ تمہیں بڑا یہ کہیں، لوگ تمہیں وہ کہیں۔ جیسا چاہا میں نے تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن میرے پاس تمہارا کوئی نیک عمل نہیں لے کر آئے میرے پاس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو آپ حدیث شریف لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے پرانے زمانے کے دوات ہولڈر ہوتے تھے، اس میں سے ایک قطرہ سیاہی کا گر گیا کاغذ کے اوپر۔ آپ اس کو صاف کرنے لگے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، وہ سیاہی کو چوسنے لگی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ پیاسی مکھی ہے، پہلے یہ پی لے سیاہی کو، پھر صاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، ہم تمہارے اوپر رحم کرتے۔ آج ہم لوگ اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، اتنے بے رحم ہیں، اتنے بے رحم ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ بے رحمی ہماری پڑوسیوں کے ساتھ ہو، کاروباری لوگوں کے ساتھ ہو، خاندان والوں کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، ہم بس دوسرے کو ستانا، دوسرے کو دھوکا، دوسرے سے غلط بیانی، دوسرے کے کو ٹال مٹول، ایک سلسلہ ہے نا انصافیوں کا، ایک سلسلہ ہے دوسروں کو ستانے کا کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری تاجر برادری یہاں تشریف فرمائے۔ ہمارے ہاں پیمنٹیں کرنا، قرضے واپس کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لوگ مال تو لے لیتے ہیں لیکن وقت کے اوپر ادائیگیاں نہیں کرتے۔ ایک عام رواج ہے، پیسے ہوں گے بھی دیں گے نہیں، ٹلاتے رہیں گے، توڑ توڑ کے دیتے رہیں گے، جیسا وعدہ کیا تھا ویسے نہیں دیں گے، ایک سلسلہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس آدمی کو پیمنٹیں وقت پر نہیں مل رہی، حالانکہ یہ آدمی دے سکتا تھا، دوسرے کا کاروبار پھر متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ مجھے کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے کاروبار اس لیے ختم ہو گئے کہ ہمیں لوگوں نے پیمنٹیں نہیں کی، مال تو لے لیا، ادائیگیاں نہیں کی۔ کرایہ دار ہیں، کرائے پر رہتے ہیں، کرایہ دے سکتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ عادت ستانے کی، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہے
کہ جب یہ مرحلہ آتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں دیتے ہیں، سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے۔ جب کاموں میں، اپنے کاموں میں رکاوٹ پیش آتی ہے، اپنے کام رکتے ہیں، اپنے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں، تب بھی انسان متوجہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا کیا تھا۔ بھائیوں، اس کو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، میں نے پچھلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی کہ رجل قال له رجل، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ایک آدمی ہے قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک کثیر العمل کثیر الذنوب قال لا اعدل بالسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا ایک آدمی نے کہ ایک آدمی ہے گناہ بھی کم کرتا ہے، نیک اعمال بھی کم کرتا ہے، وہ آپ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے یا جو انسان کے گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، نیک اعمال بھی زیادہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کم کرتا ہے میرے نزدیک وہ اس آدمی کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اس کا درجہ زیادہ بلند ہے جو گناہ زیادہ کرتا۔ ہم لوگ نفلی عبادتوں پہ تو بہت زور دیتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، فلاں 12 ربیع الاول آ رہی ہے تو چراغا کر لیا، حالانکہ اس کا تعلق دین سے ہے ہی کوئی نہیں، فلانا کام کر لیا، اس کو سمجھتے کہ بہت بڑے دیندار لوگ بن گئے۔ اصل چیز تو وہ فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں جن کو کرنا ضروری ہے، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید فرمائی، میرے رب کریم نے بہت تاکید فرمائی۔ اور بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کو نہ کرنا ضروری ہے، ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ ہیں، تباہ و برباد کرنے والے گناہ ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتے، اور یہ دائمی کرنے ہوتے ہیں۔ یہ چراغیں وراغیں یہ تو سب بدعات ہیں، جلوس جلسے، اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی پڑھا ان سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ صحابی سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت مل جائے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے اپنی مغفرت بھی فرما کر اپنے رضا کا اعلان عام بھی کر دیا۔ کبھی ہم نے اور آپ نے پڑھا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جلسے نکالے تھے ربیع الاول پر اور جلوس نکالے تھے، کوئی تقریریں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے۔ کوئی ہمارے سامنے ہے کوئی مثال؟ کوئی ریلی نکال دی ہو، کوئی جلوس نکال دیا ہو، کوئی جلسہ کر لیا ہو، کوئی بیان کر دیا ہو، کوئی مبارکباد دے دی ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات تھے، لیکن نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، لیکن یہ کام بہت ضروری ہے، اس کو سمجھتے کہ دین کا بہت بڑا کام ہے۔ کیا تعلق ہے ان چیزوں کا دین سے؟ محبت کا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کا اظہار، اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم کتنی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق کہ میں اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ تو بھائیوں، اصل بات یہ کہ گناہ سے بچنا، اس سے بچنے کا اہتمام، یہ لازمی چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور اگر گناہ ہو جائے، ہم معصوم تو نہیں ہیں کہ ہم معصوم ہو کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی گناہ تو ہوں گے، معصوم تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں، اصل معافی کی بات سے پہلے، اپنے گھروں کی اولادوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا فرض ہے، ان کو گناہوں پر متوجہ کرنا، گناہ نہ کرنے کی عادت ڈالنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بنیادی کردار عورت کا ہے، بنیادی کردار ماں کا ہے۔ کسی آدمی نے کیا کہا، خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ کو اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو ایک بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ آج مشکل یہ پڑ گئی ہے کہ ماں بگڑ رہی ہے، اس کو کلمہ نہیں آتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتی، وہ تربیت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے گھروں میں ان تعلیمی اداروں سے انسان نہیں، بھیڑیے تیار ہو رہے ہیں، بھیڑیے
یہ جتنے آپ کے سامنے قتل و غارت گری کرنے والے، جتنے کرپشن کرنے والے، جتنے لوٹ کھسوٹ کرنے والے، یہ کون سی جگہ سے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اے لیول او لیول نہیں کیا ہوا؟ آپ کی یونیورسٹیاں، آپ ذرا دیکھیے یونیورسٹیوں میں ہمارے ہاں اساتذہ اور طالبات کیا کر رہی ہیں۔ بہاولپور کا واقعہ آپ کے سامنے، 5,500 ویڈیوز تو آج آن ریکارڈ ہیں، جو اساتذہ ان لڑکیوں کی برہنہ تصاویر اور ویڈیوز ہیں۔ یہ وہ اساتذہ ہیں جو تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں، اخلاق سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے، ان کا یہ حال ہے۔ میں نے کراچی یونیورسٹی کا پڑھا تھا کہ کراچی یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے اس لیے خودکشی کی تھی کہ ان کے ایک پروفیسر اس کو ایک سبجیکٹ میں مستقل فیل کر رہے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ میرے سے ناجائز تعلق قائم کرو گے تو میں تمہارا سبجیکٹ کلیئر کروں گا۔ اور آپ جا کر دیکھیے، یہ تو بہاولپور کا واقعہ آج میڈیا پر آ گیا، جو میڈیا پر نہیں آیا وہ اس سے بدرجہ گنا زیادہ ہے۔ یہ حال ہے تعلیمی اداروں کا۔ تو کون سی نسل تیار ہو رہی ہے ہمارے یہاں؟ کہاں گئی اخلاق؟ پڑھانے والے بھی تعلیم یافتہ، پڑھنے والے بھی بڑے بڑے اسکولوں کے گریجویٹ، لیکن انسان نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی نسل تیار ہو رہی ہے، بھیڑیے بنے ہوئے، قتل گاہیں تیار ہو رہی ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار، لوٹنے کے لیے تیار، دھوکہ دینے کے لیے تیار، ہر معاملے میں کرپشن، ہر معاملے میں دھوکہ، جس سے جو دل چاہے پیسے لے کے کام کروا لو۔ ایک صاحب کا پچھلے دنوں فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا میرے ساتھ یہ دھوکہ کر گیا، بیٹا فلانے نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا، بیٹے نے۔ یہ کون سی نسل تیار کا ہو رہی ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے اے لیول کر لیا، میرے بیٹے نے گریجویٹ کر لیا، میرے بیٹے کے پاس فلانی ڈگری آ گئی۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ گھر کے میاں بیوی، گھر کے ماں باپ، وہ سوچ کر دیکھیں اپنی اولاد کو کہ ان کے اندر، ہماری اولاد کے اندر دین کتنا آیا، اخلاق کتنا ہے، کردار کتنا ہے۔ بچیاں اگر ہماری صبح کو نکلتی ہے تو واقعتاً پڑھنے بھی جاتی ہیں کہ کہیں اور جاتی ہیں؟ بیٹے ہمارے پڑھنے جاتے تو واقعتاً پڑھنے بھی گئے تو سیکھا کیا انہوں نے؟ اچھی تبدیلی آ رہی ہے کہ بری تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ آج نہ ماں یہ ذمہ داری نبھاتی ہے، نہ باپ یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں دیگر عوامل خرابی کے ہیں، ایک بہت بڑا عنصر ہمارا گھر ہے۔ پہلے زمانے میں مائیں باوضو ہو کے کھانا پکاتی تھی، باوضو ہو کے اپنے بچوں کو فیڈ کراتی تھی۔ ماں بچے، چھوٹے بچے اپنی ماں کو دیکھتے تھے کہ اٹھ کر ماں قرآن پاک پڑھتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، کو بسم اللہ، الحمدللہ، کلمہ طیبہ، درود شریف، یہ تو بچے ماں کی گود میں سیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری لگائی، عورت کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری لگائی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ شاید مرد سے زیادہ بھاری ذمہ داری عورت کی۔ گھر کو سنبھالنا، یہ دین، یہ اسلام نے تفریق دی ہے کہ مرد کو کہا کہ تم جا کر باہر سے گھر کے انتظامات تم کرو، باہر کی مشکلات کو مرد جھیلے گا۔ گھر کی ذمہ داری اللہ نے عورت کی ڈالی ہے، عورت کو نہیں کہا کہ تم باہر نکلو۔ ہمیں یہ تو مغرب نے سکھایا، ہمیں تو لبرل معاشرے نے یہ سکھایا کہ عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے گی ظلم ہے۔ ہمیں بے حیائی کے اس دور نے یہ سکھایا کہ عورت اگر اپنے بھائی کی، شوہر کی، باپ کی اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرے گی، یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی، عورت کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ لیکن یہی عورت ریسپشن پہ بیٹھے گی، یہی عورت ایئر ہوسٹس بنے گی، یہی عورت جناب کلرک بنے گی، اور ہزاروں انسانوں کی نگاہوں کو دیکھے گی، ان کی خدمتیں کرے گی۔ وہ آزاد معاشرہ ہے، وہ عورت کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ کیا الٹی پٹی پڑھائی عورت کو، یہ کہہ کر عورت کو گھر سے باہر نکالا، گھر بھی تباہ ہو گیا، گھر بھی ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ چھوڑنے کی، چھڑوانے کی ذمہ داری گھر کے ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ تربیت کریں، سختی سے پالیں بچوں کو، ہر خواہش ان کی اچھی، نیک جائز خواہش پوری کریں، جو اچھے سے اچھا کرتا ہے، کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اخلاق و تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری۔
میں بات عرض کر رہا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگے. معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس گناہ کی کوئی قضا ہے تو قضا کر کے معافی مانگے. نماز قضا ہوگی، قضا کر کے معافی مانگے. کسی کا کوئی حق ہے وہ ادا کر کے پھر معافی مانگے. قرضہ لیا ہوا ہے، کسی سے کوئی پیسے لیے ہوئے ہیں، کسی کا حق کوئی ذمے میں ہے، میراث کا مال ذمے میں ہے، وہ ادا کرنا ہے، اس کو معافی مانگے. پھر اللہ سے معافی مانگے. بعض گناہ وہ ہیں ان کے قضا کفارے دونوں ہوتے ہیں. نماز روزہ توڑ دیا، قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. فرض روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو وہ ادا کریں پھر معافی مانگیں. معافی مانگنے کے طریقے ہیں. معافی مانگیں، جس جگہ گناہ ہوا اسی جگہ اللہ سے معافی مانگیں. اللہ معاف فرمانے والے. لیکن گناہ کر کے بے پرواہ ہو گئے، گناہ کر کے انسان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ میں نے کوئی گناہ بھی کر لیا. بالکل جیسے ناک پر سے مکھی بھگا دی کسی نے. کسی بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کا حال یہ اس سے گناہ ہو جائے وہ گناہ اس کو بے چین کر دیتا، اور ایک گناہگار انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے نزدیک ایسے جیسے ناک میں سے مکھی بھگا دی اسے. بھائیو، یہ گناہ بڑے بڑی رکاوٹیں پیدا کرنے والی چیز ہے. کاموں میں رکاوٹ، بیماریوں کا پیدا ہونا، دشمنیوں کا پیدا ہونا، بارشوں کا رکنا، قتل و غارت گری کا ہونا، اور انسان کی زندگیوں میں بے برکتی کا ہونا، انسانوں کے کاموں میں رکاوٹ کا ہونا. ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی، نظر وزر کچھ ہوتی ہے، نظر بھی اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن بہت بڑا وجہ، بہت بڑا سبب انسان کی معصیتیں ہیں، جو معصیتیں انسان صبح شام کر رہا ہوتا اور اس پر معافی بھی نہیں مانگتا، نہ چھوڑنے کی فکر کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ ہمارے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور تیسری اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنے گھروں پر توجہ دیں. دیکھیے تربیت اب بعض اسکولوں میں نہیں ہے. کتابیں ضرور پڑھائی جاتی ہیں لیکن تربیت نہیں ہے. اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. انسان کو انسان بنانے والی چیز وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے. اپنے خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ معاشرے کا ایک بہترین وہ فرد بن سکیں. جہاں جائیں ماں باپ کے بھی عزت میں اضافے کا ذریعہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو رضا اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی میسر آئے. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.